First Adam was lost due to his disobedience. کھو گیا تھا، گناہ میں گر گیا، اپنے آپ کو چھپانے لگا، اور خداوند اسے ڈھونڈتا ہے، آواز آتی ہے، آئے آدم تو کہاں ہے؟ خداوند مجھ سے اور آپ سے پیار کرتے ہیں، وہ ہمیں ڈھونڈتے ہیں، آئے آدم تو کہاں ہے؟ خداوند کی آواز سنیے، رسپونڈ کیجیے، اپنے دلوں کو کھولیے۔ خداوند اپنے کلام کے ذریعے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، زندہ کلام، خداوند کے منہ کی باتیں بہت ہی بابرکت، سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی، شہد سے زیادہ میٹھی ہیں۔ خداوند کا معتبر، زندہ، لاخطا، لا تبدیل پاک کلام، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے اور روشنی ہے۔ سنیے اور قبول کیجیے۔ آئیے مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 8 باب، بہت خوبصورت یہ آیات ہیں، ورس 43 to 48 میں نے لنک میں بھی شیئر کیا ہے، اگر آپ کو مشکل پیش آئے تو آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دا گاسپل آف سینٹ لیوک چیپٹر 8 ورس 43۔ آئیے خدا کا پاک کلام سنیے۔ یوں لکھا ہے، اور ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ اس پر یسوع نے کہا، وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا؟ جب سب انکار کرنے لگے تو پترس اس کے ساتھیوں نے کہا کہ آئے صاحب، لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں۔ مگر یسوع نے کہا، کسی نے مجھے چھوا تو ہے، کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تو کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوا اور کس طرح اسی دم شفا پا گئی۔ اس سے کہا، بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، سلامت چلی جا۔ خدا ان کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ آئیے دعا مانگے۔ پاک خدا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کے پیار سے، آپ کی محبت سے ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ آپ نے ہمیں یہ حق بخشا ہے کہ ہم آپ کو ابا یعنی آئے باپ کہہ کر بلا سکتے ہیں۔ برکت دیجیے، ہماری عقلوں کو روشن کیجیے اور کلام کی بحر کے بھید ہم پر منکشف کیجیے، اپنے لوگوں کے ساتھ ہوئیں، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ ہلیلویا، پریز دی لارڈ۔ جب میں آج کے مضمون پر بات کر رہا تھا، سوچ رہا تھا، خدا ان سے بات کرنا، خدا ان سے پوچھنا ضروری ہوتا ہے۔ جب میں تجسم کی بات کر رہا تھا پچھلے دنوں کہ خدا انسان بن گیا، اس دنیا میں آ گیا، ہماری خاطر وہ غریب بنا، خداوند نے چرنی میں جنم لیا، خداوند نے لوگوں سے کہا جو اس کے پیچھے آنا چاہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ کے پیچھے آنا چاہتے ہیں۔ خداوند نے کہا کہ ابن آدم کے لیے سر دھرنے کے لیے جگہ نہیں، لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں۔ تو ہی بیکیم پور فار اس، خداوند ہمارے لیے غریب بن گیا تاکہ ہمارے درمیان رہ کر وہ ہمارے مسائل کو، ہماری مشکلات کو سمجھ سکے، جان سکے، ایکسپیرینس کر سکے، تاکہ ہم یہ نہ کہہ سکیں خداوند کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ He knows everything. He gone through all the situation. اس نے بھوک کا، پیاس کا، ستائے جانے کا، ہر چیز کا تجربہ کیا۔ جب میں آج کے مضمون کو چن رہا تھا، ہارٹ فار دا پور، تو مجھے یہ ورد جو خدا نے دیا سو ڈسٹربنگ۔ آپ کہیں گے جی کیوں؟ کیونکہ جو اس میں سے مضمون میں نے اخذ کیا خدا ان کے پاک روح کی رہنمائی میں، بہت خوبصورت ہے۔ بلیڈنگ کمیونٹی، oh praise the Lord, hallelujah. The poor community, the church on this earth, those who are being persecuted,
those who are suffering, they are wounded and bleeding community. جب میں نے ان الفاظ پر غور کیا تو میری روح کانپ گئی. جب ہم نے ان آیات کو دیکھا، اس میں ایک عورت کا ذکر ہے جو غریب تھی اور اپنا سارا روپیہ پیسہ خرچ کر چکی تھی. She was having the problem issue of the blood. خون جاری تھا 12 برس سے، اور اس کے پیچھے دو جو اہم باتیں تھیں جو اس کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی. ناپاکی کی وجہ سے وہ خدا کے گھر میں نہیں جا سکتی تھی، ہیکل میں نہیں جا سکتی تھی، قربانیاں نہیں گزران سکتی تھی. She was segregated from the other friends and the family members. کیونکہ وہ کہتے کہ جی یہ ناپاک ہے، اس کے خون بہتا ہے. وہ نہ تو خود ہیکل میں جا سکتے تھے، لوگ اس سے کتراتے تھے. اسپرچولی شی واز سفرنگ، دکھ میں تھی، تکلیف میں تھی. اٹ واز ویری پینفل، ویری embarrassing for that woman. The second reason, which is also very important, she has lost everything. وہ سب کچھ کھو چکی تھی. Materialistically, financially, she was bankrupt. لکھا کہ وہ اپنا مال حکیموں پر خرچ کر چکی، کسی کے ہاتھ سے چھین نہ ہو سکتی تھی. ڈسپوائنٹڈ، پینی لیس، پیسے بھی نہیں ہے، لوگوں سے دور ہے، خدا کے گھر میں نہیں جا سکتی. Can you imagine when we gone through that period of pain and suffering due to COVID, we're not able to go to church. ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم خدا کے گھر میں جا سکتے. We are away from our friends and the families. We were suffering spiritually, mentally, and physically. That was the same condition of this woman. But she was having the desire in her heart. What was that desire? She was so anxious. اس کے اندر ایک اشتیاق تھا، طلب تھی، بھوک تھی کہ میں یسوع کی پوشاک کا کنارہ چھوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی. She was having such desire in her heart. اس کا یہ خواب، اس کی یہ سوچ اس وقت پوری ہوگی جب اس نے یسوع کی پوشاک کو چھوا، لکھا کہ خون بہنا بند ہو گیا. اس نے کوئی اپنے ایمان کا اظہار اپنے منہ سے نہیں کیا اس وقت، بس کے دل میں یہ بات تھی، اور شفا کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا. اس نے اپنے دماغ میں یہ سوچ لیا کہ میں جب اس کی پوشاک کا پلہ چھوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی. ہم اپنے دل میں کیا سوچتے ہیں؟ یسوع نے کہا کون ہے جس نے مجھے چھوا؟ یہ باتیں کہ یسوع کو معلوم نہیں تھا. وہ کہتا میرے اندر سے قوت نکلی ہے، مجھے معلوم ہے. میں جب چرچ ختم کر کے تو ڈور پہ لوگوں سے ملتا ہوں، بہت اس وقت ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں سارے دن کی خدمت سے، تو میں سوچا شاید یہ میری فیلنگز ہیں. اور جب میں یونیورسٹی میں تھا تو وہاں پر ایک ہمارے ٹیچر تھے، وزٹر پروفیسر تھے، وہ آئے، پاسٹر تھے، ریٹائرڈ ہو چکے تھے. انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ جو تکلیف دہ بات جو ہوتی ہے جب میں اوائڈ کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو، کہتے وہ سرمن دینے کے بعد میں اتنا ایگزاسٹ ہو جاتا ہوں کہ میں ڈور پہ جب کھڑا ہوتا ہوں، لوگ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اپنے مسائل ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں وہ ٹائم ہوتا ہے جب میں بریک لینا چاہتا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ پیپل. تو کئی چرچز میں ایسا ہوتا ہے کہ پاسٹر جو ہیں وہ نہیں ملتے، وہ وہاں سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور دوسرے پاسٹر جو ہوتے ہیں وہ ان سے ملتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں، جو ان کے کولیگز ہوتے ہیں. تو یسوع نے اس بات کا تجربہ کیا کہ ان کے اندر سے قوت نکلی. جب ہم پریچ کرتے ہیں تو اسپرچولی ہم ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، قوت جو ہے ہمارے اندر سے نکلتی ہے. وی آر دا کنٹینر، بٹ واٹ از کنٹین ان سائڈ آف اس، دیٹ از سو پاورفل. وہ قوت ہے جو ہمارے اندر سے نکلتی ہے. اور خدا نے کہا مجھے پتا ہے
مجھے پتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہیں جن پر گرے پڑتے ہیں، دیر از اے وومن جسے مجھے چھوا ہے اور میرے اندر سے قوت نہیں دی کیونکہ اس نے شفا پائی ہے، مجھے پتا ہے۔ اور خداوند نے دیکھے اس کے ساتھ خداوند نے کیا اس کو خوبصورت بات کی کہ بیٹی تیرے ماں نے تجھے اچھا کیا ہے، سلامت چلی جا۔ The reason I'm sharing this text with you جو کہ ہمارا مضمون بھی ہے، ہارٹ فار دا پور، غریبوں کے لیے ہمارا دل، کیسے ہمیں ان کی فکر کرنی ہے، ہاؤ وی نیڈ ٹو بی جینرس، فراخ دلی، سخاوت۔ خداوند نے اپنا آپ دے دیا، اسے اپنی قوت دے دی، اپنا جسم دے دیا ہمارے لیے۔ اور خداوند کا یہ حکم ہے، کیوں کیوں ہمیں غریبوں کی فکر کرنی ہے؟ خداوند یسوع نے برملا سب کے سامنے اس نے اس کی عورت کی جو کہ پینی لیس تھی، غریب تھی، دتکاری ہوئی تھی، اوپریس تھی، سیگریگیٹڈ تھی، مارجنلائز تھی، خداوند نے اس کی مدد کی۔ خداوند نے کوڑیوں کو شفا دی جو کہ بیچارے چھپے پھرتے تھے، غاروں میں رہتے تھے، they were away from the community، خداوند نے ان کو شفا دی۔ Jesus was so much concerned about the poor۔ خداوند یسوع مسیح نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، اس کو ان پر ترس آیا۔ کیوں؟ ذرا دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو، کیوں ہمیں غریبوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ It's not an option. This is a desire of God. God designed us in that way۔ خدا کے پاک کلام کو دیکھیے، لیویٹیکس چیپٹر 19 ورس 9 اینڈ 10، احبار کی کتاب اس کا 19 باب 9ویں اور 10ویں آیت۔ There is a standard، ایک معیار ہے، ایک ایگزامپل ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور خداوند نے وہ ایگزامپل جو ہے ہمارے سامنے سیٹ کیا یسوع المسیح نے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔ تو خداوند نے کیا حکم دیا؟ احبار اس کا 19 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت صفحہ نمبر 112 پر ہے، سنیے۔ اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا پورا نہ کاٹنا، اور نہ کٹائی کی گری ہوئی پڑی بالوں کو چن لینا، اور تو اپنے انگورستان کا دانہ دانہ نہ توڑ ڈالنا، اور نہ اپنے انگورستان کے گرے ہوئے دانوں کو جمع کرنا، ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ بیکاز ایچ اینڈ ایوری تھنگ بلانگس ٹو گاڈ، ہی از اے پرووائڈر۔ وہ بیج مہیا کرتا ہے، وہ زمین دیتا ہے، تمام زمین اسی کی ہے، ہر ایک چیز اس کی ہے۔ اور خداوند کہتا ہے کہ جب تم فصل کاٹو تو اس میں غریبوں کا خیال رکھنا، اپنے انگورستان سے انگور اکٹھے کرتے ہوئے تم غریبوں کا خیال رکھنا، اٹس اوور ریسپانسبلٹی۔ اور دیکھیے جو یعقوب کا خط ہے اس کا پہلا باب اس کی 27 آیت کو میں دونوں نئے اور پرانے اقدامات دونوں میں سے آپ کو یہ بات جو ہے وہ سکھانا چاہتا ہوں۔ خداوند کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے جیمز چیپٹر 1 ورس 27، خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے۔ یعقوب اس کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 27 آیت، ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص، سنیے غور کیجئے، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے دیندار ہیں، بٹ واٹ از دا ایکچوئل رائچسنس، گاڈلی لائف کیا ہے؟ اس کے بارے میں خدا ان کا بندہ یعقوب جو کہ پہلا بشپ تھا، خدا یسوع مسیح کے بھائی تھے، یروشلم کے پہلے بشپ تھے، وہ کیا لکھتے ہیں؟ ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں۔ It's our duty. Those who are orphanage, those who are poor, widow, it's our responsibility تاکہ ہم ان کی خدمت کریں، ان کی فکر کریں۔ اور آگے چل کر یعقوب یہ بات اور بھی زیادہ خوبصورت طریقے سے بیان کرتے ہیں، دوسرا باب اس کی 14 آیت، آئے میرے بھائیوں، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟
کہ ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو، اور تم اسے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر ہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں انہیں نہ دے، تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ ایمان نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ اٹس ویری کلیئر۔ اگر ہم کہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، جاؤ جی، جا بچہ بڑا ہی کھا پی ہیں، دینا کچھ نہیں، عملاً کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے ذہن کو ہم نہیں جان سکتے، بیکاز ہی از بیونڈ آور انڈرسٹینڈنگ، بیونڈ آور لمٹ۔ وہ قادر مطلق ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ وائی سم پیپل دے آر سو پور اینڈ وائی سم پیپل دوز ہو آر سو رچ، یہ ایسا کیوں ہے؟ اور نہ ہی ہم خدا سے سوال کر سکتے ہیں۔ اٹس ناٹ اور ریسپانسبلٹی، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم خداوند سے یہ سوال کریں کہ اچھا جی افریقہ میں لوگ کیوں بھوکے مر رہے ہیں، انڈیا میں لوگ کیوں سلمز میں رہ رہے ہیں، پاکستان میں کیوں ایسا ہو رہا ہے، دوسرے ممالک میں کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اٹس ناٹ اوور ڈیوٹی۔ اور نہ ہی ہمیں یہ ایسی باتیں سوچنے کی ضرورت کہ وائی دیر از آپریشن۔ خداوند سے ہم سوال نہیں کر سکتے، وہ بنانے والا ہے۔ وہ ایک کی مٹی سے عزت کا برتن بناتا ہے، اس سے وہ بیسی کا برتن بناتا ہے۔ کمہار جو ہے، جب وہ برتن کو بناتا ہے تو مٹی کمہار سے یہ کہ نہیں کہہ سکتے مجھے ایسا کیوں بنایا ہے، یہ بنانے والے کی مرضی ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ٹو ورک فار جسٹس، ٹو ہیلپ دا اوپریس۔ ہماری ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ جو کہ کچلے ہوئے ہیں، جس کے لیے خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آیا کہ وہ کچھ لوگوں کو آزاد کر دے، کہ جلدی سے خدا ان کے پاک کلام کو وقت جو ہے، میں اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو جاری سارے، کہ میں ایسے جلدی جلدی کے کام جو ہے مجھے خود بھی اچھے نہیں لگتے۔ ہم اس اسٹڈی کو جاری رکھیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں زبور 140 اور اس کی 12 آیات۔ میں جانتا ہوں کہ خدا نصیبت زدہ کے معاملہ کی اور محتاج کے حق کی تائید کرے گا۔ وہ تائید کرتا ہے، وہ جانتا ہے مصیبت زدہ جو لوگ دکھ سہتے ہیں، مصیبت اٹھاتے ہیں، خدا ان کے بارے میں جانتا ہے۔ حزقیل، خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، حزقیل چیپٹر 22 ورس 29۔ حزقیل چیپٹر 22۔ خدا ان کیوں اس دنیا میں آئے، کیوں انہوں نے یہ سارے دکھ و تکالیف برداشت کی؟ اس لیے کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے۔ ورس 29، حزقیل چیپٹر 22۔ اس ملک کے لوگوں نے ستم گری اور لوٹ مار کی ہے، اور غریب اور محتاج کو ستایا اور پردیسیوں پر ناک سختی کی ہے۔ میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور سرزمین کے رخنہ میں میرے سامنے کھڑا ہو، تاکہ میں اسے ویران نہ کروں، پر کوئی نہ ملا۔ سو پینفل۔ The people, they are oppressed, they are poor, there is an injustice in the society۔ اور یہ جو بھی میں اس کا جو پہلے میں نے بات کی، with the limited thoughts and with the limited mind, I don't know what is the plan of God, why these things are happening in the world. But one thing I'm assured, it's due to human greed and self-centeredness, whatever is happening around us۔ بڑی مچھلیاں جو ہیں وہ چھوٹی مچھلیوں کو کھا رہی ہیں، اور جو غربت ہے دنیا میں، یہ اس لیے ہے کیونکہ ناانصافی ہے۔ ہم جب مذہبی ریاضت کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے خدا ان کا جو پلان ہے، خدا ان کی جو ڈیزائر ہے، خدا ان کی جو اچھا ہے، وہ کیا ہے؟ عیسیٰ نبی کا صحیفہ، اس کا 58 باب، سنیے خدا ان کے پاک کلام کو۔ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دے کر اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے؟ ہم جن سے مراد ہے ریلیٹیوز، دوز who are your relatives. You don't need to hide anything from them. You need to help them, those who are in need، جو کہ ضرورت مند ہے، جو کہ oppressed ہیں، جو بھوکے ہیں، جو مسکین ہیں، جو غریب ہیں۔ That's the heart of God.
اینڈ وی نیڈ ٹو کیری سچ ہارٹ. ہمیں اس سوچ کو، اس خیال کو ہمیں لے کر جانا ہے. آر یو کنسرن اباؤٹ دس کمیونٹی، دس گروپ آف پیپل؟ خدا یسوع مسیح بڑی خوبصورت جو ایک السٹریشن دی ہے مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 25 باب، اس کی 32 آیت. وہاں پر ہم بھیڑوں کی اور بکریوں کی جو مثال دیتے ہیں. خداون جب عدالت کرے گا تو وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا. گاڈ از کنسرن اباؤٹ دا پور. وہ فکر کرتا ہے، اور اسی لیے خداون جو ہے وہ اس خوشخبری کو لے کر اس دنیا میں آئے. اور عیسائی 53 باب کو جب خداون اس میں نے پڑھا، جو کہ بڑا خوبصورت ہے، خداون خدا کی روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں شکستہ دلوں کو تسلی دوں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں. اور یہ جو عورت جو کچلی ہوئی تھی، شکستہ دل تھی، ضرورت مند تھی، خداون نے اس کو آزاد کیا. And there will be a reward for that. خداون ان کو اجر دیتا ہے. دوسرا کرنتھیوں اس کا 9 باب اور اس کی 9 آیت کو دیکھیں گے. 2 چیپٹر 9 ورس 9. خداون کے پاک کلام کو دل سے دیکھیں. میرے پاس 5 منٹ ہیں اور میں اس بات کو آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. دوسرا کرنتھیوں اس کا 9 باب اور اس کی 9 آیت. چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے بکھیرا ہے، اس سے کنگالوں کو دیا ہے، اس کی راست بازی ابد تک باقی رہے گی. بس جو بونے والے کے لیے بیج اور کھانے کے لیے روٹی باہم پہنچاتا ہے، وہی تمہارے لیے بیج باہم پہنچائے گا اور اس میں ترقی دے گا اور تمہاری راست بازی کے پھلوں کو بڑھائے گا. لیکن ہمیں سخاوت کرنی ہے. We need to be generous towards the other people. کلام کا پاک کلام بہت خوبصورت یہ آیات ہیں. Proverbs chapter 21. Proverbs chapter 21 verse 30. کلام کا پاک کلام دیکھیے. جو مسکین کا نالا سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے، وہ آپ بھی نالا کرے گا اور کوئی نہ سنے گا. اگر آپ سٹربن ہو جاتے ہیں، سخت دل ہو جاتے ہیں، آپ غریب کی آواز کو، مسکین کی آواز کو سن کر جواب نہیں دیں گے، تو خدا بھی اپنا کان بند کر لے گا. جب آپ پکارو گے وہ نہیں سنے گا. کہتے مجھے تمہاری قربانیوں سے، تمہاری ہدیوں سے نفرت ہے، کراہیت ہے مجھے. جب آپ ایسی محبت جو جینوئن لو ہے اس کو آپ دوسروں کے ساتھ نہیں بانٹتے. یوحنا کا خط بہت خوبصورت ہے، وقت نہیں ہے کہ میں اس کو اور زیادہ الیبوریٹ کر سکوں. سنیے، یہ پہلا یوحنا کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 19 آیت. ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں، پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی. اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے دعوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا. وہ خدا سے بھی جس اسے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا. اور ہم کو بھی اس کی طرف سے حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے. دس از اے کرائٹیریا، دس از اے اسٹینڈرڈ. wounded community, bleeding community. ہمارے ارد گرد ایسے ہی بہت سارے ہمارے بہن بھائی ہیں، ہماری کلیسیا ہیں، ہمارے لوگ ہیں جو کہ پریشان حال ہیں، جو کہ آزردہ ہیں، دکھی ہیں، پینی لیس ہیں، غریب ہیں، پکار رہے ہیں. کیا آپ ان کی آواز سننے کے لیے تیار ہو؟ کل میں فیونل میں تھا تو بہت سارے دوست جو کہ دیٹس مائی پریویس چرچ مجھے ملے، بہت پیار کرتے ہیں. میں کہا بھائی صاحب ہم بہت خوش ہیں جس وہ پروگرام آتا ہے، ہم اس سے بڑی برکت پاتے ہیں. تو نے کہا جو بات آپ کر رہے ہیں، جو آپ سپورٹ کرتے ہیں وہاں پہ، وی آر ود یو. کل سسٹر ایسٹر نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ اس کام کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. I'm really really thankful. There are people, those who are concerned about that, those who are supporting our ministry, our mission. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے کرسمس پہ جو پاکستان میں جو بچے تھے ان کو ہم نے سپورٹ کیا، ان کے چہروں پہ خوشی آ گئی. آپ کی چھوٹی سی مدد، آپ کا چھوٹا سا کام جو ہے وہ دوسروں کے چہروں پر خوشی لا سکتا ہے. جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں
جن کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، آپ ضرور اس کام کو کیجیے، ہمارے ساتھ اس مشن کا حصہ بنیے۔ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ فیو پروجیکٹ، اس میں ریہیبلیٹیشن کا پروگرام ہے۔ وہ لوگ، وہ نوجوان جو کہ نشے کی لعنت میں پڑے ہوئے ہیں، ان نوجوانوں کو ریسٹور کرنا ہے، ان کو بحال کرنا ہے، ہم ان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ دے آر وومنس، ینگ گرلس، دوز آر ورکنگ اوے فرام دیئر ہومس، گھروں میں جا کر صفائی کرتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، پھر ان کو ابیوز کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے ہم کام شروع کر رہے ہیں، ان کے لیے ٹریننگ سینٹر جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں، جہاں پر وہ ویب ڈیزائننگ اور اس طرح کے کام جو ہے وہ سیکھیں۔ اور یہ جب میں لاسٹ ٹائم جب میں گیا تھا تو میری جو سیالکوٹ میں جو میٹنگ ہوئی، آم، جو بزنس کمیونٹی تھی ان کے ساتھ، اور مسلم بھی تھے اس میں، کرسچن بھی تھے، اینڈ وی ہیلپنگ دیم۔ ابھی ہم نے ایک پروجیکٹ جو شروع کیا ہے سلائی سینٹر کا، آم، جو اسٹیچنگ کا جو کام ہے ساہیوال میں، اور اس کو ہم کر رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کام میں ہمارا ساتھ دیں، پرٹیکولرلی آئی ایم کنسرن اباؤٹ دا ینگ پیپل، دوز ہو آر انوالو ان دا ڈرگ۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ایک تو وہ چوریاں کرتے ہیں، پھر پولیس میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر ان کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اور بہت سارے جو نان کرسچن ہیں وہ انوالو ہیں، ان کے پیچھے ہیں، اور جو بیچنے والے ہیں وہ ینگ کرسچن بوائز ہیں، جو کہ مختلف شہروں میں جو ہے وہ اس کام میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ تباہی و بربادی کی طرف یہ کام جا رہا ہے۔ تو میں نے اس سلسلے میں آج جو بشپ صاحبان سے بات کی ہے کہ ہم ایسا پروجیکٹ بنائیں اور اس پہ ہم کام کریں، جہاں پر ہم ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ہم کام کر سکیں، ان کی بحالی کے لیے کام کر سکیں، ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز ہوں، ان کو ٹریٹ کیا جائے، کیونکہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ماں باپ ان سے جان چڑھاتے ہیں کہ یار یہ بچہ جو ہے چوریاں کر لیتا ہے، گھر کی چیزیں اٹھا کے لے جاتا ہے، تو ہمیں ان کی مدد کرنا ہے۔ میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں جو کہ بہت ہی اچھا لڑکا، جو یونیورسٹی میں پڑھتا تھا لاہور میں، اور باڈی بلڈر تھا، اور اس کو جو دوسرے لوگ تھے اسے جیلس تھے، کرسچن لڑکا تھا، اور وہ مسٹر لاہور کے لیے نامنیٹ کیا گیا، اس کو ایک لڑکی کے ذریعے ڈرگ پہ ڈال دیا گیا، اور پھر وہ جاتا تھا مال روڈ پہ، وہ بھیک مانگتا تھا، لوگوں کو یہ کہتا تھا جی میں، بظاہر وہ ویٹر کا کام کرتا تھا، ایسے ٹرے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی، اور جا کر گاڑیوں کے پاس وہ کھڑا ہو جاتا، انگلش اس کی بڑی اچھی تھی، اچھے اسکول سے پڑھا ہوا تھا، تو وہ لوگوں کو کہتا جی میں یونیورسٹی میں اسٹڈی کر رہا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میری مدد کریں، اور پھر وہ نشہ کرتا۔ اپنے بھائی کا زیور اس نے اپنی بھابھی کا بیچ دیا، کپڑے بیچ دیے۔ تو ایسے نوجوان، ایسی لڑکیاں، لڑکیاں بھی انوالو ہیں، لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی انوالو ہیں۔ تو بردر سسٹر، لیٹس جوائن اور ہینڈس، آئیے ہمارے ساتھ اس اچھے کام کے لیے ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کیجیے۔ یہ جو وونڈے، اس لیے میں نے کہا کہ جب میں اس پر غور کر رہا تھا، اس بارے میں سوچ رہا تھا، تو میں سہم گیا، میں ڈر گیا، میں نے کہا خدا یہ کیا میسج ہے؟ میں نے بہت دفعہ اس پہ پریچ کیا ہے، اس ٹیکس کے بارے میں، لیکن یہ جو بات خدا نے میرے من میں ڈالی، بہت ہی میرے لیے ایک چیلنج، کہ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے، نوجوان بیٹوں وہ بچے جو کہ اسکول نہیں جا سکتے۔ لاسٹ ٹائم آپ کو پتا ہم نے بچوں کی فی جو ہے پے کی، اور جو میٹرک ایگزام میں شامل ہونے چاہتے تھے، اور وہ 3,000 روپیہ نہیں دے پا رہے تھے، اور ہمارے جو مشن پارٹنر ہیں، آصف جو کہ پرنسپل ہیں اسکول کے راولپنڈی میں، انہوں نے ہماری مدد کی، اور ہم نے بچوں کو جو کہ رات کو کال سینٹر میں کام کرتے تھے، اور صبح ان کی آنکھیں سرخ ہوئی ہوتی تھیں، وہ بیچارے پڑھ نہیں سکتے تھے، ینگ لیڈ، تو ہم نے ان بچوں کی جو ہے فیس آپ کی مدد سے ہم نے ان کی دی، اور وہ بچے اس قابل ہوئے کہ وہ ایگزام دے سکے۔ اب آپ سوچیں کہ بچہ بچپن سے لے کے 9 10 تک وہ پڑھتا ہے، اور جب وقت آتا ہے اس کو ایگزام دینے کا تو اس کے پاس فیس ہی نہ ہو۔ ہم نے بچوں کو بکس دی، بیگس دیے۔ ابھی آپ دیکھیں سندھ میں جو میں گیا، وہاں پر جا کر تو ان بچوں کو ہم نے بکس دی اور ان کو کپڑے دیے۔ تو یہ کام ابھی ختم نہیں ہو گیا، یہ جاری ساری، اس نئے سال میں ہمارے پاس بہت سارے نئے پروجیکٹ ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے پہلے میرے ساتھ آپ اس کام کو کرتے رہیں، ابھی بھی آپ کریں، تو ہم شکر گزار ہیں۔
پاسٹر داؤد صاحب کے، جن کی کلیسیا ہمارے ساتھ اس دوڑ میں شامل ہے، اینڈ دے آر گوئنگ ٹو کوآرڈینیٹ ود اس. وہاں پر ہم اس سینٹر کو بنانا چاہتے ہیں لڑکیوں کے لیے، جیسے میں نے کہا کہ ان کے لیے ہمارا یہ پروجیکٹ ہے کہ ان کے لیے ایسا انسٹیٹیوٹ قائم کیا جائے. ہم بڑے مطلب پریشان ہو جاتے ہیں جب پتہ چلتا ہے جی فلاں بچی کو جو اپڈیٹ کر دیا گیا، اس کو مارا گیا، اس کو زندہ جلا دیا گیا. تو ہم پریشان ہوتے ہیں. وہ بچے جو کہ بھٹوں پہ کام کر رہے ہیں، صبح جاتے ہیں منہ دھیرے، اور جناب 3-4 بجے سے اٹھ کے جانا اور انٹے ڈالنا. اور جو ہم نے شیڈو اکیڈمی شروع کی، آپ کو پتا ہے، تو بچے وہاں سے موو ہو گئے، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. تو وہ بچے بیچارے اسکول نہیں جا سکتے. ان کے پیرنٹس کہتے ہیں اگر یہ اسکول جائیں گے تو ہماری مدد کون کرے گا. ایسے بہت سارے ادارے ہیں جہاں پر ہم ان کو بھیج سکتے ہیں، اسکولز ہیں، بورڈنگ ہاؤس ہیں جہاں پر ہم ان کو بھیج سکتے ہیں. میں نے جو کرسچن ہائی اسکول ہے گجرانوالہ میں، وہاں پر بچوں کو بھیجا جو کہ ایک مارجنلائز کمیونٹی سے ان کا تعلق رہا، والی کنٹونمنٹ سے. اور ان میں سے اکثر بچے جو ہیں وہ اچھے پوزیشن میں ہیں، پروفیسر بن گئے، پڑھ گئے. تو آپ بھی اس کام کو ہمارے ساتھ کیجیے. اور اس مادھیم سے میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ ضرور آپ ہم سے رابطہ کریں. ہماری جو چیریٹی ہے، چیریٹی ہے یو کے میں، سوشل ہارمونی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، اس رجسٹرڈ چیریٹی. تو آپ جو بھی گفٹ دیتے ہیں اس ٹیکس ریفنڈیبل، آپ ضرور اس میں ہمارے ساتھ دیں. اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں اور مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے www.shadow.org. اور دوسرا میرا نمبر ہے جو 00447718992824. تو آئیے ہم دعا کریں، خدا سے درخواست کریں کہ خداوند جب اس بات کے کنسرن ہے، اور یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، یسوع اسی لیے آئے کہ کچھ لوگوں کو آزاد کرے. دیٹ واز دا prime purpose of our Savior, Lord Jesus Christ. And I'm really, really thankful from the bottom of my heart for all my mission partners, all my friends, those who are always taking stand with me. جو کہ ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری جو چرچ کی گیلری ہے وہ بھری پڑی ہے کپڑوں سے، اور ان کو ہم نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، ان کو دیکھنا ہے. تو the people those who are taking stand with me, I'm really thankful to them. اور اگر آپ ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں، یقیناً آپ دینا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں. خدا آپ کو بڑی برکت دے. آئیے ہم دعا مانگیں. مہربان پاک خدا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری فکر کی اور آپ نے آسمانی مقاموں کو چھوڑا، انسان بننا آپ نے پسند کیا. خداون ہمیں دکھ سہنا سکھا تاکہ خداون ہم ایک دوسرے کے لیے دکھ برداشت کرنا سیکھیں. خداون جو کچھ آپ نے ہمیں نعمتیں اور برکتیں دی ہیں، ہم ان کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں. ان نعمتوں و برکتوں میں دوسروں کو شامل کرنے کے لیے ہمیں توفیق دیجیے. تمام طرح خود غرضی کو دور کیجیے، حلیمی فروتی انکساری کی روح بخشیے، اپنے لوگوں کو برکت دیجیے. اور ہم تمام لوگوں کے لیے جو کہ پیر خداون کسی بھی طرح کی مشکل میں، بیماری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، ان امپلائمنٹ کی وجہ سے، خداون ہم ان سب کے لیے آپ کی برکت چاہتے ہیں. آج کا تمام دن آپ ہماری مدد کیجیے اور رہنمائی فرمائیے، ہر دکھ تکلیف حادثے سے بچائیے. ہم کیلیفورنیا کے ان تمام لوگوں کو یاد کرتے ہیں جو کہ وہاں پر آگ کی وجہ سے، اس مشکل کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں. ان تمام لوگوں کو جو کہ سردی کی وجہ سے، برف باری کی وجہ سے بے گھر ہیں، جہاں پر ہیٹنگ نہیں ہے، جہاں پر لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے. خداوند ہم لوگوں کے لیے آپ کی برکت چاہتے ہیں. جہاں پر جنگ و جدل ہے، خدا ہم پر امن اور سلامتی چاہتے ہیں. ہم سب کو بڑی برکت دیجیے، ہماری کلیسیاؤں کو برکت دیجیے، یسوع کے قادر نام میں، آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش، اپنے قرض داروں کو معاف کرتا ہے تو ہمارے قرض معاف کر. آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے. خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا. اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شاکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین. تھینک یو جی. آپ سب کا خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل. اور سنڈے سروس جو ہے، میں ایک بار پھر آپ کو ریمائنڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایوری سنڈے صبح 10:30 بجے ہم انگلش میں بات کرتے ہیں، اور 1 بجے اردو ہندی میں. ایڈریس ہے ہیسٹن ایشین یونائٹیڈ ریفارم چرچ، 309 وکری فارم روڈ، ہیسٹن، TW50DR. تو ضرور آپ ہم سے رابطے میں رہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے. بعد میں کو اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو.